سلطنت نوران کے عظیم الشان محل میں ایک نہایت ہی دلچسپ صورتحال تھی۔ سلطان جو اپنی عظمت، شان و شوکت اور بہادری کے لیے مشہور تھا، آج کل صرف ایک ہی چیز میں دلچسپی رکھتا تھا، اپنی چہیتی بلی بابو۔ یہ بلی کوئی عام بلی نہیں تھی، بلکہ موٹی، نرم و ملائم، سفید اور سرمئی رنگ کی تھی۔ وہ زیادہ تر محل کے قیمتی قالینوں پر سوتی رہتی اور جب جاگتی تو صرف مزید آرام کے لیے۔ سلطان کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے تمام معاملات چھوڑ کر بابو کو کھانا کھلاتا، پلاتا اور اس کے آرام کا خاص خیال رکھتا۔ یہ بلی نہیں، میری سلطنت کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، سلطان نے ایک دن اپنے وزیروں سے کہا۔ وزراء جو پہلے ہی سلطان کے اس عجیب و غریب محبت سے پریشان تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ ایک سست بلی سلطنت کے تمام امور سے زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ محل کے بڑے حال میں تمام وزراء جمع ہوئے۔ سنہری لباس اور پگڑی پہنے سلطان تخت پر بیٹھا تھا اور اس کی گود میں بابو مزے سے سو رہی تھی۔ حضور، یہ بلی تو کچھ کام نہیں کرتی، نہ چوہے پکڑتی ہے، نہ محل کی حفاظت کرتی ہے، ایک وزیر نے کہا۔ یہ محل میں صرف سوتی ہے اور شاہی کھانے مزے سے کھاتی ہے، دوسرے وزیر نے بھی شکایت کی۔ بابو نے ایک جمائی لی اور کروٹ بدل کر مزید گہری نیند میں چلے گئی۔ سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بلی کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ بابو کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ یہاں خوشی اور محبت کے لیے ہے، سلطان نے جواب دیا۔ وزراء نے مایوسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ سلطان کی بات کا براہ راست جواب دے سکے۔ بابو کو خود بھی معلوم تھا، اگر وہ اس طرح سوتی اور کھاتی رہی تو ایک دن وزراء سلطان کو اس کے خلاف کر دیں گے، لہذا اس نے ایک چلاک منصوبہ بنایا۔ محل کے باورچی خانے میں ایک چھوٹا مگر بہت چلاک چوہا رہتا تھا۔ اس کا سرخ اسکارف اور شرارتی چمکدار آنکھیں اسے عام چوہوں سے مختلف بناتی تھی۔ بابو نے اسے ایک دن خفیہ طور پر بلایا۔ دیکھو دوست، اگر میں یہاں رہی تو ہمیں ہر روز بہترین کھانا ملے گا، لیکن اگر وزراء سلطان کو مجھ سے بدزن کر دیا تو ہم دونوں کو بھوکا مرنا پڑے گا۔ چوہا جو پہلے ہی محل میں موجیں کر رہا تھا، فوراً اس منصوبے میں شامل ہو گیا۔ اگلی رات بابو نے محل میں ایک نیا تماشا کیا۔ جیسے ہی ہر کوئی سونے کے لیے گیا، اس نے اور چوہے نے مل کر برتن گرانے اور شور مچانے کا منصوبہ بنایا۔ چوہوں کو بھگانے کا وقت آ گیا۔ بابو نے اعلان کیا اور محل میں دوڑنا شروع کر دیا۔ سلطان جو شور سن کر جاگ گیا تھا، حیرت اور خوشی سے بلی کی بہادری کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو میری بابو کتنی بہادر ہے، یہ چوہوں کو پکڑ رہی ہے۔ وزراء ہکا بکا رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اگلے دن سلطان نے بابو کے لیے ایک خصوصی دعوت کا انتظام کیا۔ بڑے دسترخوان پر مچھلی، دودھ اور گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھے گئے، جبکہ وزراء چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وزراء میں سے ایک نے سرگوشی میں کہا، ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا، ورنہ یہ بلی سلطان کو اور بھی قابو میں کر لے گی۔ چند دن بعد چوہے کو محسوس ہوا کہ بلی صرف اپنی موج میں ہے اور اس کے حصے کا کھانا بھی ہڑپ کر رہی ہے۔ اس نے فوری طور پر وزراء کے پاس جا کر راز فاش کر دیا۔ یہ بلی چوہے نہیں پکڑ رہی، بلکہ میرے ساتھ ملی ہوئی ہے، چوہے نے اعلان کیا۔ سلطان کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ غصے میں تھا، لیکن بلی نے معصومیت سے اپنی آنکھیں مچمچائیں اور اپنی دم ہلائی۔ یہ سب غلط فہمی ہے، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہی ہوں، بابو نے ایک میاؤں کے ساتھ فریاد کی۔ محل میں ایک شاہی مقدمہ بلایا گیا۔ تمام وزراء، درباری اور محل کے ملازمین وہاں موجود تھے۔ بابو کو تخت کے قریب لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ چوہے نے اپنی گواہی دی اور تمام راز کھول دیے۔ سلطان نے غور سے سب کی باتیں سنی، لیکن جب اس نے بابو کی طرف دیکھا تو وہ بے حد معصوم نظر آ رہی تھی۔ آخرکار سلطان نے فیصلہ کیا، بابو چاہے چوہے پکڑے یا نہ پکڑے، وہ میری سب سے عزیز دوست ہے اور ہمیشہ محل میں رہے گی۔ وزراء نے شکست مان لی اور بابو نے ایک اور جمائی لی، جیسے کہ اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ شاہی زندگی گزار رہی تھی، مزید آرام، مزید کھانے اور کوئی کام نہیں۔ یہ بلی واقعی دنیا کی سب سے چلاک بلی ہے، ایک وزیر نے مایوس ہو کر کہا، اور سب سے سست، دوسرے وزیر نے سرگوشی کی۔ اور یوں بابو کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اور بھی شان و شوکت سے آگے بڑھی۔